بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر فرما رہے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، کہ آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث ہے۔ امام بخاری نے اپنی بخاری کا آغاز یہاں سے کیا، انما الاعمال بالنیات۔ اس کی تشریح اور وضاحت میں اگلے دروس میں ذکر کروں گا۔ آج صرف میں اس حدیث کی اہمیت آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حدیث اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے علماء کی نظر میں۔ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے۔ مثلا انسان کا خلاصہ مٹی یا نطفہ ہے، درخت کا خلاصہ وہ بیج ہے جس سے وہ درخت بنا، قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے جس کے گرد سارے قرآن کے مضامین گردش کرتے ہیں۔ اسلام کا خلاصہ انما الاعمال بالنیات ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت علامہ علی بن المدینی، امام ابو داود، امام ترمذی، امام دار قطنی رحمہم اللہ، یہ جتنے علماء امام محدث گزرے، انہوں نے کہا انہ ثلث الاسلام، یہ حدیث سارے اسلام کا تیسرا جز ہے۔ یعنی آپ پورے اسلام کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں، باقی اسلام 2 حصوں میں الگ ہے، اور اسلام کا تیسرا حصہ مستقل انما الاعمال بالنیات ہے۔ اور پھر انہوں نے آگے تشریح الگ الگ کی۔ مثلا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سارا اسلام 3 اصولوں کی طرف آتا ہے، 3 بنیادوں پہ کھڑا ہے۔ سارا اسلام 3 بنیادوں پہ کھڑا ہے۔ پہلی بنیاد ہے انما الاعمال بالنیات، دوسری بنیاد ہے الحلال بین والحرام بین، تیسری بنیاد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ من عمل عملا لیس علیہ امر فہو رد۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کوئی بندہ بھی کام کرے، کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے یہ جائز ہے کہ ناجائز، حلال ہے کہ حرام۔ سب سے پہلے اس بات کو پرکھا جائے گا، پھر اس کے بعد دیکھا یہ جائے گا من عمل عملا لیس علیہ امر، اس کام پر پیغمبر کی مہر لگی ہوئی ہے کہ نہیں، مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ پھر حضرت احمد بن حنبل فرماتے ہیں تیسری چیز دیکھی جائے گی انما الاعمال بالنیات، کہ تیرا یہ عمل کس نیت پر موقوف ہے۔ اگر نیت خالص ہے تو یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے کہنے کا مطلب یہ ہے 3 بنیادیں ہوں گی، پھر جا کر آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اس وجہ سے یہ انما الاعمال اسلام کی ایک مستقل بنیاد ہے۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان کا کسب اور انسان کا فعل 3 چیزوں کے ساتھ چلتا ہے۔ انسان کا فعل یا دل کے ساتھ متعلق ہے، یا زبان کے ساتھ ہے، یا اعضاء کے ساتھ ہے۔ یہ 3 چیزیں جن سے انسان کا فعل سرزد ہوتا ہے، صادر ہوتا ہے۔ حضرت امام بہقی فرماتے ہیں ایک مستقل فعل زبان کے ساتھ ہے، اور ایک دل کے ساتھ ہے، ایک اعضاء کے ساتھ ہے۔ انما الاعمال بالنیات یہ انسان کے دل والے فعل کو بیان کرتی ہے۔ اس طرح سے یہ حدیث
اسلام کا تیسرا حصہ بنتی ہے۔ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات حضرت امام عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں، حضرت امام ابو داود فرماتے تھے میں نے 5 لاکھ حدیثیں یاد کی تھیں، اور ان 5 لاکھ حدیثوں میں 4800 حدیثیں میں نے اپنی ابو داود شریف میں لکھی ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں یکفی الانسان لدینہ من ذالک 4 احادیث، اگر تو ساری حدیثوں پہ عمل کرنا چاہتا ہے، سارے اسلام پہ عمل کرنا چاہتا ہے، تو ان 4 پہ عمل صحیح کر لے۔ ان 4 حدیثوں پہ عمل کرے گا تو سارے اسلام پر عمل کرنا بالکل تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں ساری شریعت کا نچوڑ خلاصہ یہ 4 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات بیان فرمائی، اور دوسری حدیث الحلال بین والحرام بین بیان کی، اللہ تعالیٰ نے حلال بھی واضح رکھا، حرام بھی واضح کر دیا۔ اور تیسری حدیث فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام انسان کا خوبصورت اسی وقت بنتا ہے جب لا یعنی فضول باتیں انسان چھوڑ دے۔ اور چوتھی حدیث فرماتے ہیں لا یکون مومن، اس وقت تک بندہ مومن بن ہی نہیں سکتا جب اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ فرمایا امام ابو داود نے ان 4 حدیثوں پہ تم عمل کر لو، پوری شریعت پر عمل کرنا تمہارے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ یہ علماء نے نچوڑ بیان کیے۔ امام ابو داود نے تو بعد میں یہ بات بیان کی، یہی بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمائی تھیں۔ فرمایا میرا بیٹا، میں نے پیغمبر کی احادیث جمع کی ہیں اور میں نے فقہ کو جمع کیا ہے، اور میں اس بنیاد پہ پہنچا ہوں اگر تو ساری شریعت پہ عمل کرنا چاہے، ساری شریعت کو اپنے عمل میں لانا چاہے، تو میرا بیٹا ان 4 حدیثوں پہ عمل کر لینا۔ ان 4 پر عمل کرنے سے ساری شریعت پر عمل کرنا تیرے لیے بالکل آسان بن جائے گا۔ تو یہ ساری گفتگو سے آپ نے یہ بات سمجھنی انما الاعمال بالنیات، یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے۔ اسلام اس کے بغیر متصور ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ حدیث بنیادی طور پر سامنے نہ آ جائے۔ تو آج کے درس میں میں نے صرف اس حدیث کی اہمیت بیان کی، انشاءاللہ اس کی تشریح اور اس کے متعلقہ دیگر امور اور نکات آئندہ درسوں میں ذکر کروں گا۔